بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کا میرا عنوان ہے بجلی کی منافع بخش کمپنیوں کی نجکاری کیوں؟ پاکستانی قوم کب جاگے گی؟ جب دھرتی ماں لٹ جائے گی؟ تو میرے مدہوش اور بے ہوش سوئے ہوئے ہم وطنوں کب جاگو گے؟ اٹھو، خواب غفلت سے نکلو اور اپنی دھرتی ماں کو لٹنے سے بچاؤ کہ دھرتی ماں اور قومی اداروں کے اندرونی اور بیرونی دشمن اور مفاد پرست قوتیں آپ کا سب سے بڑا قومی پیداواری منافع بخش ادارہ اونے پونے داموں بیچ رہے ہیں۔ وہ ادارہ جو نااہل سیاستدانوں کی نااہلیت کی وجہ سے تباہی کے دہانے پر پہنچ چکا ہے، اور یہی سیاستدان تقریباً 35 سال سے محض ذاتی مالی مفاد اور سیاسی طور پر اقتدار کی طوالت کی خاطر IMF اور ورلڈ بینک سے صرف قرضے کی ایک قسط لینے کے لیے قومی غیرت اور قومی مفاد کا سودا کرتے چلے آ رہے ہیں، مگر ناکام ہیں اور ناکام ہی رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ لیکن شرط آپ کی حب الوطنی پر مبنی غیرت مندانہ ہوش مندی ہے۔ ماضی میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے سربراہان نے آن ریکارڈ ہائیڈرو یونین کی مرکزی قیادت کے ساتھ مذاکرات میں اعتراف کیا تھا کہ مسائل کا حل نجکاری میں نہیں، اصلاحات میں ہے، جبکہ اس وقت کے وزیر خزانہ نے IMF کے ساتھ دبئی میٹنگ میں تحریری طور پر کہا تھا کہ فی الحال محکمہ بجلی کی نجکاری ممکن نہیں کہ یونین بہت سٹرانگ ہے اور اس کا مزاحمت کا لیول بہت بلند ہے۔ یہی دونوں سیاسی پارٹیاں اب اقتدار میں ہیں اور نجکاری کے لیے دونوں مل کر ایڑی چوٹی کا زور بھی لگا رہی ہیں، اس خوش فہمی اور غلط فہمی کے ساتھ کہ اب یہ بڑے طاقتور ہیں، جس کا عملی مظاہرہ پاور منسٹر اویس لغاری اپنی تقاریر میں گاہے بگاہے بڑی رونت اور متکبر لہجے میں کر رہے ہیں کہ میں نجکاری کا عمل بغیر کسی رکاوٹ کے مکمل کر چکا ہوں۔ یعنی انہیں اپنی کی گئی سازشوں پر اعتماد ہے، مگر مزدور اتحاد کے عزم و استقلال اور بزرگ رہنما خورشید احمد کی پرخلوص قائدانہ صلاحیتوں اور ان کی فہم و فراست کا اندازہ نہیں ہے۔ شاید اسی لیے وہ ہائیڈرو CBA یونین کو کمزور سمجھ رہے ہیں۔ مسٹر اویس لغاری، آپ حضرت علی کا فرمان بھول رہے ہیں کہ جب تم کسی کو کمزور سمجھ رہے ہوتے ہو تو تم اسے دور سے یا غرور سے دیکھ رہے ہوتے ہو۔ اگر سمجھیں تو فیصلہ یہیں پر ہو چکا ہے کہ حکمران بیرونی آقاؤں کی عارضی طاقت اور مزدوروں کے خلاف کی گئی سازشوں، یعنی 8 سال سے بھرتی نہ کرنا، کیریئر میں ترقی کے بنیادی حقوق روکے رکھنا، ڈیلی ویجز، ورک چارج اور کنٹریکٹ ملازمین کو ریگولر نہ کرنا، معیاری T&P اور میٹیریل مہیا نہ کرنا، بدمعاش بجلی چوروں اور نادہندگان کی متشدد غنڈہ گردی سے تحفظ نہ دینا، لائن مینوں کی شہادتوں پر دانستہ مجرمانہ چپ سادے رکھنا، بنیادی حقوق کے خلاف 16 گھنٹے ہفتہ وار چھٹی کے بغیر کام لینا، دور دراز تبدیلی، معطلی اور برخاستگی کے فسطائی حربے استعمال کرنا، آفیسرز اور آفیشلز کے مابین دوریاں پیدا کرنا، طبی اور تعلیمی سہولتیں کم سے کم کرنا، لیبر اور ہائیڈرو یونین کے مابین نفرت پھیلا کر مزدور اتحاد کو کمزور کرنے کی ناکام سازش کرنا۔ ان کی حکمرانوں نے IMF کی خوشنودی کے لیے حسب سابق قومی غیرت اور قومی مفادات کو فروخت کرنے کی ناکام کوشش کی، جبکہ ہائیڈرو یونین کی قیادت اللہ پاک کے بھروسے اور مزدور اتحاد کی طاقت کے زور پر جذبہ حب الوطنی کے ساتھ حسب معمول قومی غیرت اور قومی اداروں کا دفاع کر رہی ہے۔ یہاں مختصر عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ وہ انجینئر مزدور اتحاد کا بامر مجبوری اجتماعی حیثیت سے نجکاری کے خلاف احتجاج میں شامل نہیں ہو سکتے، وہ مزدور اتحاد کی کامیابی کے لیے دعا کریں، اور جو کسی انسانی ڈر اور خوف کی وجہ سے ساتھ نہیں دے رہے ان کے لیے خصوصی دعا کریں۔ آئیے سب مل کر دعا کریں کہ اللہ پاک ہائیڈرو یونین کو نجکاری امور میں حکومت کے ساتھ تصادم سے محفوظ فرمائے اور مذاکرات کے ذریعے آبرومندانہ طریقے سے مسائل کا حل نکالنے کی طاقت اور توفیق عطا فرمائے۔ ہم سب کو جذبہ حب الوطنی کے ساتھ
سچ کہنے، سچ سننے، سچ دیکھنے، سچ دکھانے اور سچوں کا ساتھ دینے کی ہمت، طاقت اور توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔